انڈین نیشنل آرمی تھی، سکھ پٹھان یہ بلائی سب اس میں شامل تھے. یہاں بھی انہوں نے یہ کمال کیا، ہم نے پاکستان سے محبت میں 1947 میں نئی آئین بننے کی نہ خواہش ظاہر کی، نہ اس کی میں نے ضرورت محسوس کی. 1935 ایکٹ چلاتے رہے. وہاں چونکہ سیاسی قیادت مضبوط تھی، یہاں محمد علی جناح صاحب شریف آدمی تھے، اکیلے تھے، لیاقت علی خان تھے، باقی سارے ہمارے فیوڈل لاٹ جا کے جمع ہو گئے تھے، پنجاب کے، سندھ کے، پشتونوں کے، جنہیں اس سروکار ہی نہیں تھا کہ آئین کیا بھلا ہوتا ہے یا حکمرانی کس طرح کی جاتی ہے. سیاسی پارٹیوں کی تو پابندی لگ گئی تھی کہ آپ ہمارے مخالف تھے. 47 سے ہم نے چلایا 71 تک، 1935 ایکٹ جیسا ہے. وہاں انہوں نے اپنا نیا آئین بنایا. پھر یہ جو جس آئین کو ہم بچانے بھی نکلے ہیں، یہ متحدہ پاکستان کے لیے بنا تھا. ہم نے پھر بھی کہا بابا ٹھیک ہے اسی کو چلاؤ، لیکن وہ قوتیں جو اس ملک کو برباد کرنا چاہتی ہیں یا ان کی وژڈم ہے کہ وہ آسمان سے گرے ہیں، وہ بحرانوں کے ماہر ہیں، اس کو سنبھال سکتے ہیں، وہ اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے. تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کو آپ بالکل ایک ڈوبتے جہاز کی SOS میسج سمجھیں. جس طرح ایک جہاز ڈوبنے کو ہوتا ہے، اس کا SOS میسج ہوتا ہے کہ بھائی ہم ڈوب رہے ہیں. ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم لیڈر ہیں ہمارے فالو کو. اب کہتے ہیں بسم اللہ ہمارا ساتھ دو، ہمیں لیڈ کرو. کس چیز کے لیے لیڈ کرو؟ کہ یہاں ایک آئین ہوگا، یہاں ایک منتخب پارلیمنٹ ہوگی، وہ طاقت کا سرچشمہ ہوگا، داخلی اور خارجی پالیسیاں وہاں سے اوریجنیٹ کریں گی، ہمسایوں کے ساتھ آرام سے زندگی گزارنے کی بات ہوگی. ہم نے چونکہ ارتقائی عمل کو روکا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لیڈرشپ بنانے میں ناکام رہے، ہم روح بہینتات ہوئے. اب کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارے بحران ہم سے بڑے ہیں. پاکستان جن بحرانوں میں ہم جہت بحرانوں میں گرا ہوا ہے، وہ باہر کے نہیں ہیں، وہ ہم سے اندر کے ہیں. ہم نے کیے ہیں، ہم اس کے ذمہ وار ہیں، پاکستان کے لوگ. لیکن ہم اتنے چھوٹے لوگ ہیں، ہم اس کو سمجھتے بھی نہیں. ہمارا ہمسایہ انڈیا، ہم ایک ساتھ تھے. آج بھی امتیاز بھائی کو جو جاتے ہیں میرے یہ ساتھی، آج بھی آپ انڈیا میں جائیں، وہاں کی غربت ہم لوگوں سے زیادہ ہے. ان کے جو دہشت پسند لوگ ہیں وہ ہمارے لوگوں سے زیادہ دہشت پسند ہیں. آبادی ان کے اربوں میں ہے. آدھے کپڑے پہنے، آدھے کپڑے لوگ پھر رہے ہوتے، لیکن انہوں نے اپنے عوام کی یہ تربیت کی کہ جب اندرا گاندھی نے بھی آئین کو چھیڑنے کی کوشش کی، ایمرجنسی لگانے کی، جیل بھیج دیا اور اقتدار سے باہر پھینک دیا. ہم نے یہ ارتکاب بند رکھا. اب برداشت وہ نہیں ہے. ہم چھوٹے لوگ ہیں، بحران بڑے ہیں. امتیاز علم بھائی، میں نے الیکشن سے پہلے، کون سنتا ہے غریب پشتون مذاق میں ایک ضرب المثل استعمال کرتے ہیں کہ غریب ملا کی اذان پہ کوئی روزہ نہیں توڑتا. ہم کون تھے آئین کی بات کرنے والے؟ ہم نے ان سے کہا کہ پاکستان الیکشنوں کا متعامل نہیں ہو سکتا. پہلے اس میں ایک 3 روزہ قومی کانفرنس بلائیں، جس میں جرنیلوں کو بلائیں، ججوں کو بلائیں، پولیٹیشنز کو بلائیں، اقتصادی ماہرین کو بلائیں، سب کو بلائیں، تاکہ ہم 3 دن بیٹھ کے اجتماعی دانش سے رولز آف دی گیم طے کر کے پھر جائیں. کسی نے ہماری بات نہیں سنی. اب حالت یہ ہے، ہم آئے ہیں، لوگوں کو نہ کریں کہ کوئی کہتا ہے ہم سے منتیں، ہم کسی سے منت نہیں کرتے. ہم نے تو اس وقت بھی منت نہیں کی جب آپ جمہوریت کا نام نہیں لے سکتے تھے. بات یہ ہے، ہمارے ساتھ یہ ساتھی شامل ہوئے ہیں، شاید میری خوش فہمی ہے، اب اتنے بڑے لوگ تو نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اندھیرا ختم ہوا، لوگ آنے شروع ہوئے، اس کی تلاوت آج کہیں کسی نے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی امداد آپ کے ساتھ ہے. اس کے
وہ نشانے یہ ہیں کہ لوگ فوج در فوج تاریخ آپ کی تاریخ میں شامل ہوں گے. تو میرے خیال میں ہماری ابتدا ہو گئی ہے, لوگ آ رہے ہیں. قرآن کریم کا حکم ہے کہ اس میں پھر تکبر نہیں کرنا چاہیے, غرور نہیں, اللہ کا شکر ادا کریں اور اجتماعی دانے سے بسم اللہ کر کے الحمدللہ پڑھ کے اپنی تاریخ پہ چلیں. ہم نہ پاگل ہیں, نہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں پتا کہ ظالم کے منہ سے چھیننے کہ ہمیں کیا سزا ملے گی. تھپڑ بھی لگے گی, ڈنڈے بھی ہوں گے, ماردار بھی ہوگی, لیکن یہ تمام دنیا کے عظیم انسانوں کا, چاہے وہ پیغمبران تھے, چاہے وہ اچھے ہادی لوگ تھے, چاہے وہ انقلابی تھے, ان کا صرف ایک ہی پیغام تھا کہ وقت کے ظالم کے سامنے کھڑا ہونا. یہ تمام دنیا کے مذاہب کا پیغام ہے. جو آدمی جس کو اللہ پاک وہ کرتے تھے, پیغمبر یا نبی مانتے تھے, اس میں یہ خوبی ہونی ضروری تھی کہ وہ ظالم ترین حکمرانوں کے سامنے کھڑا ہو. پھر اس کے لیے اللہ پاک کا ٹیسٹ کیا تھا کہ آپ میرے پیغمبر ہیں, آپ میرے نبی ہیں, میں آپ کا ساتھی ہوں, آپ جنت جائیں گے, فلانا کریں گے, لیکن ایک ٹولہ انسانوں کا جمع کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ نے ایک ٹولہ جمع کیا, نصر من اللہ, یہ وہ فتح کریں گے انشاءاللہ. ہمارا یہ سلو بال ابھی بڑھنے والا ہے. ہم نہ کسی کو گالیاں دینے آئے ہیں, نہ کسی سے محنت کرنے آئے ہیں. پاکستان جتنا کسی اور کا ہے اتنا ہمارا ہے, یا جتنا ہمارا ہے اور کسی اور کا ہے. پاکستان مشکلات میں ہے. ہم نے ارتقائی وہ ہونے نہیں دی. امتیاز عالم آج قلم اٹھائے, میرا یہ ساتھی قلم اٹھائے, میرا یہ ساتھی قلم اٹھائے کہ ہمارے پاکستان کے کون سے اکابرین ایک بحرانی حالت میں پاکستان کی امداد کر سکیں گے. اب 10 نام بھی نہیں لکھ سکیں گے, 10 نام بھی آپ نہیں لکھ سکیں گے. تمام دانشور جو ہیں, تمام دانشور مجھ جیسے دانشوروں قسم کے سب کو جمع کریں. آپ کے ملک میں 10 آدمی ایسے نہیں ہیں جن پہ آپ وہ کریں کہ خدایا یہ لوگ بحرانی حالت میں اس ملک کی لیڈرشپ کریں گے. ان حالات میں گھر میں بیٹھنا گناہ ہے. ان حالات میں ہم نے نکلنا ہے, نہ پتھر مارنا ہے, نہ فلانی کرنا ہے. 8 اکتوبر ایک سمبولک ڈے ہے. 8 اکتوبر کو, سوری میں اکتوبر بس جاتا ہے, سوری 8 فروری کو دنیا میں کہیں نہیں ہوا, دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ ملک کی عدالت عالیہ ایک پارٹی سے اس کا سمبل چھینے گی. عدالت عالیہ, حکمران, پھر پیسے زر اور زور. پاکستان کو پتہ نہیں کس نے وہ کر دیا ہے. ایک غلط ووٹ پہ, معافی چاہتا ہوں, ایک غلط ووٹ پہ, ایک ٹک کے نشان پہ 70 کروڑ روپیہ کہاں چاہتے ہیں؟ یہ پیسے آپ کہاں چاہتے ہیں؟ آپ کا خزانہ کہاں ہے؟ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں, کسان بھوکوں مر رہا ہے, مزدور بھوکوں مر رہے ہیں, بے روزگاری ہے, فلانا. اور پھر ایک محمود کو خدا نخواستہ یا کسی اور کو جب 70 کروڑ روپے دیں گے تو یہ 70 کروڑ تو پاکستان کی پیٹ سے نکالے گا. ہم سب یہ کر رہے ہیں, ہم پاکستان کے پیٹ سے سب کچھ نکال رہے ہیں. 2 گائے ہیں, سب لگے ہوئے ہیں. کب یہ بیٹھتی ہے غریب, کب اس کی کمر ٹوٹتی ہے, کب یہ ہمیں فارغ کرتی ہے. اس دن سے بچنے کے لیے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ SOS میسج ہے, ہماری رہنمائی کریں, ہماری رہنمائی کریں. ہر پاکستانی شرط یہ ہے کہ اس کے آئین سے محبت ہو, پاکستان سے محبت ہو, غریب انسانوں کی زندگی سے محبت ہو. اسے اختیار ہے کہ ہمیں بتائے کہ آپ کے پروگرام میں یہ نقص ہے. آئیں بسم اللہ, آئیں ڈالیں. نمک کم ہے, غیرت کا نمک کم ہے, ننگ کا نمک کم ہے, انقلاب کا نمک کم ہے, آپ ڈالیں. یہ گھر میں بیٹھ کے وہ نہیں کرنا. آئیں بسم اللہ کریں. ہم سے یہی ہو سکا ہے, ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے. جو بھی پاکستانی, جس بھی پارٹی کا ہو, جس بھی مسلک کا ہو, نماز پڑھتا ہو, نعوذ باللہ نہ پڑھتا ہو, جو اس ملک سے محبت کرتا ہے, آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمیں بتائیں کہ یہ نقطہ آپ کا کمزور ہے, اس کو ٹھیک کرنا. یہ گھر بیٹھ کے توپ و تفنگ چلانا یہ نہیں چلے گا. آئیں بسم اللہ کریں. تحریک کی ابتدا ہو چکی ہے. 8 فروری کو ہم نے نہ کسی کو برا بلا کہنا ہے. ٹھیک, ہمیں پتہ ہے لاہور میں جلوس نکالنا مشکل ہوگا, لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بازاروں میں دکاندار سے کہیں کہ بھائی آپ کی تکلیف ہے, یہ حالت ہے پاکستان کی جو میرے ساتھیوں نے بتائی,
ایک دن کے لیے اپنی دکان بند کر دو، ایک جا رہا ہوں، ایک دن کے لیے ٹیکسی بند کر دو، لاری بند کر دو، ٹرک بند کر دو. اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے اور ہم ہوں گے انشاءاللہ کہ پاکستان کی سڑکوں پہ عوامی راج ہوا، ساری دنیا دیکھی کہ پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ فسطائیت کے خلاف، لانا کے خلاف لوگوں کا احتجاج ہے. نکلیں پنجاب کی سڑکوں پہ، نکلیں اس دن بنگڑا ڈالیں، ڈب ڈب لگے رہیں، پشتون وہاں خطک لاز کریں گے، سندھی وہاں وہ کچھ کریں گے. کچھ تو کرنا ہے ہم نے، اور اگر یہ ہم نہیں کریں گے ہم پاکستان کے خدا نخواستہ ڈوبنے کے گناہ میں شامل ہوں گے. محمود صاحب یہ فرمائیے گا